اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ بار اسٹیشن راولپنڈی میں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب زاہد اقبال تنولی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی طور پہ بات کریں گے وکلاء کا جو اس معاشرے میں رول ہے اس حوالے سے، اور جو جعلی مقدمے دائر کیے جاتے ہیں اس میں وکلاء ان جعلی مقدمات کی کمی میں کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تنولی صاحب، آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت مہربانی راجہ صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، اتنا اچھا موضوع آپ نے چنا بحث کرنے کے لیے۔ راجہ صاحب، وکلاء معاشرے میں ترجمان ہوتے ہیں انصاف کی فراہمی کے لیے۔ ایک وکیل پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے، اس کے ذمے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ ہوتی ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے میں مددگار بننا۔ اور عدالت میں وکیل کا کردار جو ہے وہ آفیسر رابطہ کورٹ کا ہوتا ہے۔ وکیل عدالت کے سامنے کسی بھی شخص کا، اپنے کلائنٹ کا موقف لے کے جاتا ہے، اس کے حق کی بات کرتا ہے، اس کے حق کے حصول کے لیے عدالت کی رہنمائی کرتا ہے، عدالت کو اسسٹ کرتا ہے، عدالت کو راہ دکھاتا ہے، تاکہ عدالت انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا صحیح طریقے سے فیصلہ کر پائے اور لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں آسانی کرے، یا لوگوں کو ان کے حقوق دینے کا ذریعہ بنے۔ جی، تنولی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو جھوٹے کیس دائر کیے جاتے ہیں عدالتوں میں، پہلے ہی بہت زیادہ لوڈ ہے، اور یہ جو جھوٹے کیس بنتے ہیں اس میں وکلاء کا کیا رول ہونا چاہیے؟ اور یہ جو جھوٹے کیس یا جو فرضی کیس، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوں، چاہے کسی کے ذاتی انا کی وجہ سے دائر کیے جائیں، تو یہ دائر کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ان کی ذاتی رنجش یا کوئی انا ہوتی ہے؟ اور اس میں وکیل کا رول کیا ہونا چاہیے ایسے مقدمات میں؟ راجہ صاحب، بدقسمتی ہے یہ ہماری عدالتوں کا نظام یا عدالتی نظام تو بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا محروم لوگوں کی داد رسی کے لیے، یعنی وہ لوگ جو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بغیر جبر کے عزت کے ساتھ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ عدالتوں کا راستہ لیں اور وہاں سے آ کے اپنا حق، اپنا جو بھی ان کا مدعا ہے وہ رکھ کے اپنا معاملہ حل کرائیں۔ اور ترقی یافتہ ممالک میں یہ ہو رہا ہے، عدالتیں وہاں پہ اسی طرح کا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا ضد و انا کی وجہ سے ہم عدالتوں کو بھی اس طریقے سے نہیں استعمال کر پائے، یا اس نظام سے اس طریقے سے ہم استفادہ نہیں کر پائے جس طریقے سے ترقی یافتہ ممالک میں لوگ حاصل کر رہے ہیں فائدہ۔ اب جیلی مقدمات، جس طرح آپ نے فرمایا، واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ہمارے ملک کے عدالتی نظام کا، اور ہماری عدالتوں پر بوجھ بڑھ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ معاملہ ہے کیا کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کسی بھی دوسرے شخص کے خلاف بغیر کسی پروف کے آ کے کیس دائر کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، اسے پریشان کرنے کے لیے، ہراساں کرنے کے لیے، اور اس سے اپنا کوئی ناجائز مطالبہ منوانے کے لیے۔ اب یہ جس شخص کے خلاف کیس دائر کیا گیا وہ بیچارہ سالوں سال عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک جاتا ہے، اور تھک ہار کے یا تو اس بندے کا وہ ناجائز مطالبہ مان لیتا ہے، یا اس کی اتنی توانائیاں صرف ہو چکی ہوتی ہیں یا ہو جاتی ہیں، پیسے کی صورت، وقت کی صورت، عزت خراب ہو جاتی ہے، کہ یہ بندہ ہمارے عدالتی نظام سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس مایوسی کو کم کرنے کے لیے وکیل بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وکلاء کی بنیادی ذمہ داری تو ہے ہی انصاف کی فراہمی کے لیے کردار ادا کرنا، لوگوں کو ان کے حقوق لے کے دینا، لوگوں کو حق لینے میں مددگار بننا ان کا۔
اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے اس طرح کا کلائنٹ یا کوئی اس طرح کا شخص آ کے ہم سے کوئی فرمائش کرتا ہے اور ہمیں سر دست نظر آ رہا ہو کہ جناب اس کا جو معاملہ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، تو میرے خیال سے اگر کوئی وکیل حلال رزق کمانے کی نیت سے جو کچہری آیا ہوا ہے تو وہ اس طرح کے شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، بلکہ اسے منع کرے گا، اسے کہے گا کہ نہیں بھئی آپ کا غلط کیس ہے، آپ غلط کیس کیوں کر رہے ہو، اور میں آپ کے اس غلط کیس میں آپ کا ہاتھ، آپ کی آنکھ، آپ کی آواز نہیں بن سکتا۔ اگر ہم اس طریقے سے کرنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں یہ جو جھوٹے مقدمات کا رواج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب عدالتوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، عدالتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی اسی مہینے ایک فیصلہ دیا ہے جو رپورٹ ہوا ہے 2024 SCMR پیج اس کا ہے 8-9، اور اس کا عنوان تھا جاوید حمید ورسز امان اللہ۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جھوٹے مقدمے میں جو اس اپیل کو خارج کرتے ہوئے جھوٹے مقدمے کے مدعی کی 10 لاکھ روپے اس پہ جرمانہ بھی عائد کیا ہے، اس شخص کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے، اور اسی طرح اس جیسے جو اور لوگ ہیں جو جھوٹے مقدمات دائر کر کے سالوں سال عدالت کا بھی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہراساں کر رہے ہوتے ہیں، اور سسٹم کے نام پر ایک دبا بنے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے یا ان کے لیے ایک مثال سیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کیس میں، سول کیس تھا یہ، اس میں 10 لاکھ روپے ہرجانے کا حکم دیتے ہوئے یہ اپیل خارج کی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، سول کیسز اور کرمنل کیسز دونوں معاشرے میں ہو رہے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پہ سارے کے سارے نہیں ہو رہے لیکن اکثریتی ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی بن رہی ہے کہ معاشرے کا ایک شریف شہری اپنے آپ کو عدالت لے کے آنے سے ڈرتا ہے۔ اس کا یہ ڈر شرپسند لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ شریف شہری کے لیے بنایا گیا تھا تھانہ کلچر، لیکن شریف شہری وہاں جا نہیں رہا۔ اب اس کے وہاں نہ جانے کی وجہ سے پھر شرارتی لوگ تھانے کا استعمال کرتے ہیں اور شریفوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریف شہریوں کو پریشان کرنا، ان کو ہراساں کرنا، یہ پھر شرارتی لوگوں کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ شریف شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، معاشرے کے ہر شہری کو جھوٹ کی نفی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب تو واضح احکامات دیتا ہے اس حوالے سے کہ سچ پر گواہ بنو، سچی بات کرو، بار بار قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، اور عدالتی نظام میں جو سچ کی بات کی جاتی ہے یا جو شہادت کی بات کی جاتی ہے یا گواہی کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی اس سچی گواہی کی بات کی جاتی ہے، سچ والے گواہ کی بات کی جاتی ہے، نہ کہ جھوٹ کی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا۔ تنولی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب ایک جھوٹا کیس دائر کیا جاتا ہے اور سارے پروسیس کے بعد، شہادت ہونے کے بعد عدالت اس کو باعزت بے گناہ کر دیتی ہے یا اس کو ایکوٹ کر دیتی ہے، اب اس شخص کی جب معاشرے میں عزت ہے اس کو بحال ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ میرا آپ سے اسپیسیفکلی سوال یہ ہوگا کہ وہ جو شخص جس کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا تھا، وہ چاہے وہ سول ہو چاہے وہ فوجداری ہو، تو دونوں کیسز کا ہمیں بتا دیں کہ کیا وہ اس شخص کے خلاف جس نے جھوٹا مقدمہ دائر کیا وہ ہرجانے کا کیس دائر کر سکتا ہے؟ راجہ صاحب، بالکل، جب ایک شخص جس کے خلاف کوئی جھوٹی FIR کٹوائی گئی، پھر اس کو عدالت میں ذلیل و رسوا کیا گیا اور 3-4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد عدالت دیکھتی ہے کہ جی اس شخص کے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور پھر عدالت ناچار اس شخص کو بری کر دیتی ہے۔ اب یہ شخص اس جھوٹے شخص کی شرارت کی وجہ سے سفر کرتا رہا، متاثر ہوا، اس کی عزت خراب ہوئی، اس کا مال لگا، اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بچے بھی پریشان ہوئے، اسے خود بھی ذہنی طور پہ پریشانی بھی ہوئی، اس کو مالی طور پر بھی جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کو نقصان ہوا۔ تو ایسا شخص، بالکل ایسے کسی شخص کے خلاف جس نے جھوٹا مقدمہ اس کے خلاف FIR کی صورت اگر کرمنل کیس ہے کیا ہو، اور پھر بعد میں ٹرائل میں سے جا کے عدالت میں سے یہ شخص ملزم بری ہو گیا ہو، تو یہ بالکل اس جھوٹے مدعی مقدمہ کے خلاف ڈیمیجز کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے جس طرح پہلے آپ سے عرض کیا کہ عدالتی نظام میں تھوڑی سی
دیر والے معاملات ہیں، تھوڑا سا ٹرائل جلدی نہیں ہوتا، اور ٹرائل جلدی نہ ہونے کی وہی وجہ ہے کہ جناب کیسز کی بھرمار ہے، اور زیادہ تر غلط قسم کے کیسز جن کو عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے، ان کیسز کو اگر ایک کیس 3 سال بعد جا کے خارج ہونا ہے، اس کیس کو جج پہلی ڈیٹ پہ دیکھے، پہلی ڈیٹ پہ چیک کرے کہ یہ کیس چلنے والا بھی ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی یہ کیس دائر کر دیا گیا ہے۔ اگر اس میں ججز بھی اپنا کردار ادا کریں گے تو یہ بوجھ کم ہوتا جائے گا، اور یہ شخص جس نے 3 سال بعد جا کے بری ہونا ہے، اگر اس کا معاملہ اس طرح کا ہے، اسے پہلے ہی فارغ کیا جا سکتا ہے تو فارغ کیا جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوا، 3 4 سال کا ٹرائل گزر کے یہ شخص بری ہوا ہے، تو یہ بالکل مدعی مقدمہ کے خلاف دائر کر سکتا ہے دعویٰ، ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے، اس کا جتنا نقصان ہوا اس نقصان کے حصول کے لیے یہ تگ و دو عدالت میں دعوے کی صورت کر سکتا ہے کرمنل کیسز میں۔ اب کرمنل کیسز میں اگر ایک ایف آئی آر صرف درج ہوتی ہے، اور اس ایف آئی آر کا پتہ چل ہی جاتا ہے جلد ہی کہ جناب یہ تو جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے جھوٹے حقائق بیان کر کے، تو ایسی صورت میں 182 کی کارروائی پاکستان پینل کوڈ کے تحت بھی کی جا سکتی ہے اس جھوٹی ایف آئی آر کرانے والے شخص کے خلاف، اور اسے بھی سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا سول کیسز کے حوالے سے، بالکل سول کیسز سی پی سی کے اندر بھی اس طرح کی پروویژن موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا کیس دائر کرتا ہے، بے بنیاد کیس دائر کرتا ہے، تو ایسے شخص کا مقدمہ عدالت خارج کرے، جرمانے کے ساتھ خارج کرے، اسپیشل کوسٹ اس پہ ڈالے، یہ موجود ہے قانون کے اندر، یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ عدالتیں اس پر عمل کریں، عدالتیں دیکھیں اگر ایک بندے نے غلط مقدمہ دائر کیا، دوسرے کو پریشان کیا، اور پھر اپنا مقدمہ عدالت میں ثابت بھی نہیں کر پایا، تو پھر ایسی صورت میں عدالت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو صحیح لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو متاثر ہو رہے ہیں لوگ، ان کی داد رسی ہو سکے، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو عدالتوں کی طرف آنے کے لیے، لوگ غلط لوگوں کے ہاتھ نہ لگیں، لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ کے اپنا مزید نقصان نہ کریں۔ اور اگر ججز بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہوں گے، اور وکلاء کے ذمہ بھی جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، یا جو ذمہ داری بنتی ہے قانون کی خدمت کے حوالے سے، معاشرے کی خدمت کے حوالے سے، معاشرے کا ترجمان ہونے کے حوالے سے، حق کے حصول کے لیے، تو وکلاء بھی اگر اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو میرے خیال سے لوگ عدالتوں کا رخ کریں گے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا لوگوں کو اس طرف آنے میں، لیکن جب ہم پریکٹیکل ہو کے لوگوں کی داد رسی کا باعث بنیں گے تو لوگ ضرور پھر عدالتوں میں خوشی خوشی آئیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ ہمیں ہمارا حق مل جائے گا۔ اور دوسرا، جو منفی سوچ والے لوگ ہیں یا شرارتی لوگ ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہونی شروع ہو جائے گی، اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم عدالتوں کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ تنولی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سوال کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اس امر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی، سب سے پہلے دیکھیں نا، انیشیٹ جو کیس ہوتا ہے، ایک کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے، تو میں تو کہتا ہوں وکلاء کو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن وکیل بھی بس کسی نہ کسی طریقے سے مجبور ہوتے ہیں کہ، اور سب سے پہلے وکلاء ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن وکلاء کی اپنی مجبوری ہے، اس کے بعد پھر عدالتوں کا آ جاتا ہے کام۔ تو میں تنولی صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے پوری تفصیلاً آگاہ کیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔